إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبازلين فيه معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر کے مبعوث کیا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی آمینہ کے لال خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس کے ذریعے دین اور اسلام کی تعلیمات ہم مسلمانوں تک پہنچی۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر
کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا میرا موضوع ہے اخوت، بھائی چارگی، یا یوں کہہ لیجئے اسلامی بھائی چارہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ ان میں ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کی رسی کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، کنبے اور قبیلے میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، تمہارے دلوں کے اندر کدورتیں تھیں، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں تھیں، پھر اللہ نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا تمہارے دلوں سے، اور تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت کو قائم کر دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت کو قائم کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ آپ اس آیت کے پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب قبیلے میں زمانے جاہلیت میں جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ مدینہ منورہ کے اندر دو مقیم اوس اور خزرج قبیلے تھے۔ ان دونوں کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ سالہ سال تک جاری رہتی تھیں، لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیمات سے آگاہ کیا، لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو جانا، تو جو کل تک ایک دوسرے کے لیے نفرتیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر ایک قبیلے کا ایک آدمی مارا جاتا تو اس کے بدلے میں دوسرے قبیلے کا 10 آدمیوں کو مار دیا جاتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچی تو وہ لوگ جو ایک دوسرے سے نفرتیں کیا کرتے تھے اب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، جو کل تک ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر کے اپنا بھائی مان لیا اور اپنی جان کو ان لوگوں کے اوپر نچھاور کر دیا۔ کیا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان نہیں تھا؟ بالکل تھا اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی طرح قرآن نقشہ کھینچتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی دشمنی ہو جائے تو تم آپس میں اس کی اصلاح کر لیا کرو، اس کو صلح کر لیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں،
آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے ہیں. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور 5 وقت کی نماز کو قائم بھی کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں, رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں جو ان سب ساری چیزوں کو اپنے اندر اپناتے ہیں, نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں, اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ میری رحمتوں کے مستحق ہوا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تمام لوگوں کو اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے. کیا ہم صحیح معنوں میں 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہیں؟ میرے بھائیوں, اگر ہیں تو الحمدللہ, اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی کو پلٹیے اور ابھی توبہ کیجیے, اللہ سے استغفار کیجیے. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تو وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تو وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ہمارے گناہوں کو بخشش کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اور آگے آئیے, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے لوگو, اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے بننا چاہتے ہو, اگر صحیح معنوں میں تم آپس میں محبت کرنا جانتے ہو, اگر تم آپس میں چاہتے ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے, تو میرے بھائیو اس کا راستہ بھی اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا اور جب تک ایمان والا نہیں ہوگا تب تک اس کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی. ایمان کے لیے ضروری ہے, محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اے لوگو آؤ, میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہارے درمیان محبت کیسے پیدا ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو, تم اگر آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان دشمنی ختم ہو جائے, نفرتوں کا ختم ہو جائے, نفرتوں کا بول بالا ختم ہو جائے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ میں وہ طریقہ بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام بینکم, تم آپس میں سلام کو پھیلا دو. اگر تم کسی کو پہچانو یا نہ پہچانو, کوئی بھی ملے تو تم اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. سلام کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. آج ہم اسی سے سلام کرتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں. اگر ہم کسی کو نہیں پہچانتے تو ہم اس سے سلام نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اگر تمہیں محبت پیدا کرنی ہے آپس میں تو تم آپس میں سلام کو پھیلا دو. اپنے درمیان سارے لوگوں کو سلام کیا کرو. سلام کرنے سے محبت پیدا ہوگی تمہارے درمیان بھائی چارگی پیدا ہوگی. تمہارے دلوں کے اندر جو نفرتیں تھیں, تمہارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں تھیں, وہ ختم ہو جائیں گی. میرے عزیز ساتھیوں, آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے. آج تھوڑی سی جائیداد پر بھائی اپنے سگے بھائی کا قتل کرنے پر آمادہ ہے. آج تھوڑی سی جائیداد پر ایک بھائی
کئی سال تک اپنے بھائیوں سے ناراض رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے محبت پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں سے دشمنی ختم ہو جائے، تو میرے بھائیوں تمہیں سلام کرنا ہوگا، سلام کو عام کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر فرمایا تصافحوا یذهب الغل، اور تم مصافحہ بھی کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان سے دشمنیاں، تمہارے درمیان سے کینہ کپٹ ختم ہو جائے گا۔ وتحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے بھی تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ وتذهب الشحناء، اور تمہارے درمیان سے عداوتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے درمیان سے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر آپس میں محبت کرنا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملے، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہوگی، تبھی ہمارے درمیان محبت پیدا ہوگی، تبھی ہمارے دلوں سے دشمنیاں ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہمارے نام اعمال کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا۔ جنہوں نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کی بھی نہیں ہوتی جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے نہیں بولا، بات نہیں کیا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ صلح سپاٹا نہ کرا لے، جب تک کہ وہ اتحاد و اتحاد اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کر لے، اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں تو امتی ہونے کا شرف ملا تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا راستہ بھٹک چکا ہے، ہمارا راستہ کنارے ہو چکا ہے۔ ہمیں جن راستوں پر عمل کرنا چاہیے تھا اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس راستے کو ہم نے کراس کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ ابو ادریس خولانی بیان کرتے کہ میرے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے ابو ادریس خولانی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ابو ادریس خولانی نے کہا کیا کہ واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ ہاں میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اے معاذ سن لو، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کہتا ہے، وجب تو محبت للمتحابین فیہ، جس نے کسی آدمی سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کیا تو اللہ رب العالمین اس کی محبت اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، اللہ بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ والمتجالسین فیہ، اگر کسی انسان نے کسی انسان کو محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا، والمتبازلین فیہ، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کیا، والمتزاورین فیہ، اور اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ ہم چاہیں تو کسی سے ملیں، اچھے طریقے سے حال چال پوچھیں، خیر خیریت دریافت کریں، اللہ کی رضا کے مستحق ہو جائیں گے۔ کوئی بیمار ہے اس کی زیارت کے لیے چلے جائیں،
کوئی آدمی کمزور ہے اس کی حال چال پوچھ لیں, اس کی مدد کر دیں, یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں میرے بھائیوں. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ربیع ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے معاہدہ کر لیا, بھائی چارہ قائم کر لیا. سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, میں انصار میں سب سے مالدار آدمی ہوں, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, تم کو جو اچھی لگیں میں انہیں طلاق دیتا ہوں اور اس کی عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. میرے پاس مال و جائیداد کا انبار لگا ہوا ہے, تمہیں جتنا چاہیے میں دے دیتا ہوں, تم لے لو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا, اللہ رب العالمین آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں, ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ پر زرد رنگ دیکھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, یہ رنگ کیسا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے, ایک گٹھلی وزن سونا, ایک گٹھلی کے برابر سونا دے کر کے میں نے اس انصاری عورت سے شادی کر لی ہے, نکاح کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اولیم ولو بشادن, اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں, یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھا کرتے تھے. آج کا ماحول کیا بن چکا ہے؟ اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ہمارا پڑوسی مانگنے کے لیے آتا ہے, چیز گھروں میں موجود ہے لیکن ہم اس چیز کو اپنے پڑوسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں کتنی ایسی چیزیں پھینکی جاتی ہیں جو پڑوسی کے استعمال میں آ سکتی تھیں لیکن ہم نے پڑوسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. سڑ جاتی ہیں, پھینکنا منظور ہے لیکن ہمارا کوئی دوسرا بھائی اس چیز کو استعمال نہ کر پائے, یہ ہماری سوچ بن چکی ہے. ایسی سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, ایسی سوچ کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے سماج سے. یہ صحابہ کرام کو دیکھیے جو آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے, ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہم دیکھیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. گھر میں چیزیں موجود ہیں لیکن ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کم من جار متعلق, کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کے دامن کو پکڑ کر کے لٹک رہے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ, دنیا کے اندر یہ میرا پڑوسی تھا, میں اس کے سامنے گیا تھا, میں اس کے ساتھ گیا تھا, اس کے گھر گیا تھا اور انہوں نے اپنے دروازے کو بند کر کے اپنی نیکیوں کو روک لیا تھا. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کسی کی مدد کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اگر آپ کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کو ثواب دے گا. لیکن آپ کے گھروں میں موجود ہے وہ سامان اور اپنے پڑوسی کو بغیر دیے ہوئے لوٹا دیتے ہو, اپنے پڑوسی کی زبان کو خالی کر دیتے ہو, تو ظاہر سی بات ہے آپ نے منع کر دیا, آپ کی نیکیاں روک لی گئیں. کیونکہ وہی پڑوسی قیامت کے دن کہے گا کہ اے اللہ, یہ دنیا کے اندر میرا پڑوسی تھا اور یہ جب میں جایا کرتا تھا اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز مانگنے کے لیے, کوئی چیز لانے کے لیے, تو یہ اپنی نیکیوں کو روک لیا کرتا تھا اپنے دروازے کو بند کر کے یا اپنے سامان کو نہ دے کر کے. میرے بھائیوں, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر ہمیں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سماج کے اندر بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق چلنا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے نیکیوں کے کام میں حصہ لیا کرتے تھے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو कौन नहीं जानता, सारे लोग जानते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन थे। एक रात मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते उनकी निगाह एक खीमे पर पड़ती है। उस खीमे के अंदर एक चिराग जलता है, चिराग से कुछ रोशनी निकलती है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर चले जाते हैं। करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा सामने मौजूद है और खीमे के बाहर बैठ करके वो रो रहा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़े आदमी से रोने का सबब पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं कि बताओ क्यों रो रहे हो। वो आदमी कहता है बूढ़ा कि आपको इससे क्या मतलब है, क्या तुम मेरी ज़रूरत को पूरी कर दोगे, क्या तुम मेरी परेशानी का हल निकालोगे, क्या तुम मेरी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करोगे। वो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं पहचान पाता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगा। हजरत उमर फारूक ने पूछा कि ऐ आदमी बता, अंदर किसके रोने की आवाज़ आ रही है, ज़रा बता तो सही कि आखिर अंदर कौन रो रहा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐ अनजान आदमी सुन ले, अंदर मेरी बीवी दर्द सह में मुब्तला है, मेरी बीवी को बच्चा होना है और वो दर्द से रो रही है। मेरी बीवी का कोई साथ देने वाला नहीं, मेरी बीवी का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इतना सुनना था कि रात की तारीकी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का रुख करते हैं, अपने घर की जानिब जाते हैं और अपनी बीवी को जगाते हैं। कहती हैं कि ये मेरी प्यारी बीवी उठो, अल्लाह ने नेकियां कमाने का मौका दे दिया है। वो बीवी उठती है, कहती है कि अरे उमर फारूक बताओ तो सही क्या बात है। उमर फारूक ने कहा कि ये मेरी बीवी उठो और एक बच्चा पैदा करने के वक्त जो ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती हैं, जो ज़रूरत का सामान हुआ करता है, तुम उसको अपने साथ ले लो। वो साथ लेती हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरूरत का सामान लेते हैं, लकड़ियां लेते हैं, चावल और गल्ला लेते हैं और साथ में चले जाते हैं। खीमे के अंदर उनकी बीवी चली जाती हैं। बाहर अमीरुल मोमिनीन उस बूढ़े आदमी के साथ बैठ करके खाना पका रहे हैं। आग बुझती थी तो अपने मुंह से फूंक रहे हैं। रिवायत के अंदर आता है, तो आप जो है सीरत की किताबों को पढ़िए, उसके अंदर आता है कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह से फूंक मार रहे थे तो फूंक से, धुएं से उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाया करते थे। मेरे भाइयों, खाना पका रहे हैं, अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अंदर से अमीरुल मोमिनीन की बीवी कहती है क्या उमर फारूक, अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को खबर दे दो कि उसके यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई है। इतना सुनना था कि वो बूढ़ा चौंक जाता है कि मैं जिसके साथ बैठ करके खाना पका रहा हूं यह अमीरुल मोमिनीन है। अंदर से खीमे से अमीरुल मोमिनीन की बीवी आवाज देती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को बता दो कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है। मेरे भाइयों, ये वाकया बतलाने का मकसद क्या है कि वो अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बहुत पावरफुल आदमी थे। वो भी एक गरीब की खिदमत करने के लिए अपनी बीवी के साथ रात की तारीकी में आ जाते हैं। और हम हैं एक, हमारे पास अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी, अल्लाह ने हमें थोड़ा सा ओहदा क्या दे दिया, अल्लाह ने हमें थोड़ा तरक्कियों से नवाज दिया। हम गरीब की तरफ देखते भी नहीं, मदद करने की छोड़िए, गरीब की तरफ हम देखते नहीं। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सबक लो कि अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद भी वो लोगों का साथ दिया करते थे, लोगों का साथ दिया करते थे, लोगों की हिमायत किया करते थे, लोगों के साथ इंसाफ किया करते थे। क्या आज हम में से कोई ऐसा है जो एक गरीब की मदद करने के लिए तैयार हो जाए? क्या हम में से कोई ऐसा है जो गरीब की मदद करता हो, अपने पड़ोसियों की मदद करता हो, अपने रिश्तेदारों की मदद करता हो? मेरे भाइयों, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए तैयार हों, जो अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करने
کرنے کے لیے تیار ہوں, جو ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. سیکھو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سیکھو میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے اوپر 5 حق بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے رد السلام, سلام کا جواب دینا. اگر کوئی آدمی ہم سے اور آپ سے سلام کرتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس سے سلام کریں, ہم اس کے سلام کا جواب دیں, چاہے پہچانے یا نہ پہچانے. ہمارا یہ حق بنتا ہے, ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس مسلمان آدمی سے سلام کرنے کی کوشش کریں. اور ایک فرق یہ بھی ہے, ایک حق یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا, وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ, جنازے کی اتباع کرنا. اگر کوئی آدمی ہمارے محلے میں مر جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین سے لے کر کے قبرستان تک اس کے ساتھ ساتھ چلنا. لیکن معاملہ الٹا نظر آتا ہے. اگر کوئی غریب آدمی مرا تو اس کے جنازے میں کم لوگ جاتے ہیں, ارے وہی تو ہے, ارے وہی آدمی تو ہے. اور کوئی امیر مر گیا تو جگہ نہیں ملتی جنازے میں شامل ہونے کے لیے. میرے بھائیوں, جگہ نہیں ملتی, راستہ دیکھو پورا فل ہے. غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائیوں. ہر ایک کی مدد کرنا سیکھو, ہر ایک کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کیا کرو. اللہ کے نبی نے بتلایا کہ مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے. اگر کسی کمزور نظر والے کو راستہ پار کرا دو تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی طریقے سے اچھے انداز میں بات کیا کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو, اسلامی بھائی چارے کو فروغ دینے کی کوشش کرو. اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر کسی کے لیے نفرتیں ہیں, کسی کے لیے دشمنی ہے, تو اللہ کے واسطے آج ہی سے اس نفرت کو اپنے دل سے نکالیے, اس دشمنی کو نکالیے اور ختم کیجئے, اور اپنے بھائی سے سلام کر کے اس سے میل محبت سے مل جائیے. لوگ یہ مت سوچئے کہ وہ پہلے مجھ سے سلام کرے گا یا میں کیسے جاؤں اس سے سلام کرنے کے لیے. اگر آپ پہلے ہی سلام کر لیں کوئی بات نہیں, آپ چھوٹے بن جاؤ, اللہ کے یہاں آپ بڑے بنو گے. میرے بھائیوں, انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اسلامی بھائی چارہ کرنے کی توفیق عطا فرما.